اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے خالد مسعود خان حاضر خدمت ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آج ہم سونے پر بات کریں گے اور دوسرے نمبر پر کچھ وقت ہمارے پاس باقی بچا تو ہم مہنگی کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آپ کے گھر کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو تو اس شادی کے سلسلے میں ہماری جو رسم ہے وہ ہے سونا۔ سونے کے ہیں زیورات، اور سونے کے زیورات کی کیا پوزیشن ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ 2 رتی ماسا کاٹ، یہ کاٹ کیا ہے؟ یہ سنارے کی ہے، جو سونا کا کام کرتا ہے اس کی ہے۔ 2 رتی ماسا کاٹ اور 12 ماسے کا تولہ ہوتا ہے، تو ایک تولے میں 3 ماسے کس کے ہیں؟ وہ سنارے کے ہیں۔ اسی طریقے سے 4 تولے سونا آپ خریدتے ہیں، سونے کے زیورات بناتے ہیں، تو ان میں سے 3 تولے آپ کے اور 1 تولہ کس کا ہے؟ وہ سنارے کا ہے۔ آج سونے کی قیمت ہے 2,72,000 روپیہ، یعنی کہ 2,72,000 روپیہ آپ صرف 4 تولے سونے کی جو زیورات بنا رہے ہیں اس کی جو اجرت ہے وہ 2,72,000 روپیہ وہ سنارے کی ہے۔ اس کے علاوہ کھوٹ ہو گئے، رنگ ہو گئی اور کتنے فراڈ ہیں وہ علیحدہ قیمت ہے، اور پھر جو مزدوری ہے وہ علیحدہ قیمت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ 8 تولے سونے کے زیورات بناتے ہیں تو 2 تولے کس کے ہیں؟ وہ ان کے ہیں۔ اسی طریقے سے سونا بنا کر آپ باہر آتے ہیں، گھر والے کو پسند نہیں آتے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے دوبارہ بنوا کر آؤ، تو وہ دوبارہ جائیں گے، دوبارہ بنائیں گے، دوبارہ 2 رتی ماسا کاٹ ان کی ہے جب بھی آپ سونا بنوائیں گے۔ تو اس لیے میرے پاکستانیوں، خدارا رحم کرو اپنی نسلوں پر، اور سونا ڈپلیکیٹ زیور بنا لو۔ خوبصورت ڈیزائن کے ڈپلیکیٹ زیور بن سکتے ہیں، چاندی کے زیور بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے کسی عزیز کو، اپنی بہن کو زیورات دینا چاہتے ہیں، سونا دینا چاہتے ہیں، تو بسکٹ، سونے کے بسکٹ اوریجنل 5 تولے کے، 4 تولے کے، وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ نقصان نہ ہو۔ جب بھی وہ اس کو دوبارہ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ نقصان نہیں ہو۔ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی، سمجھا دی۔ آگے آپ کا کام ہے کہ لٹنے سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے۔ دوسری بات، بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت افغانستان، چائنا، انڈیا اور ایران، یہ 4 ممالک ہیں، تو وہ دھڑ دھڑ سونا خرید رہے ہیں، دھڑ دھڑ پاکستان سے سونا خرید رہے ہیں، اور سالانہ ایک محتاط اندازے کے حساب سے 2.5 ٹن سونا پاکستان سے نکل کر یہ جا رہا ہے۔ 2.5 ٹن سونا پاکستان سے نکل کر جا رہا ہے، یہ سمگل ہو رہا ہے، اور وہ دھڑ دھڑ خرید رہے ہیں۔ کیوں خرید رہے ہیں؟ کہ سونا روپے کی طاقت ہے، سٹیٹ کی ملکیت ہے، اور اس کی کرنسی کی جو ہے نا ویلیو بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے تو پاکستان سے سونا جا رہا ہے اور سونے کا ریٹ اوپر جا رہا ہے کیونکہ خریدار بہت زیادہ ہیں، اور جو سونے کا کاروبار۔ ہاں، دوسری بات یہ بھی سن لیں کہ کرپشن جتنی سب سے زیادہ سونے میں ہے، سونے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے پیسہ نہیں دینا، وہ سونا دیں گے، ہاں بھئی یہ 5 کلو سونا ہے، یہ دستخط آپ نے کرنے ہیں، یہ ٹھیکہ ہمیں دینا ہے۔ تو سونے سے ساری کرپشن ہو رہی ہے جو اربوں خربوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ تیسری بات، اگر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے اندر سونے کو بین کر دیتی ہے، قانون سازی کر دیتی ہے کہ سونا صرف اور صرف سٹیٹ کی ملکیت ہوگی، سٹیٹ بینک میں ہوگا، تمام پاکستانیوں کو پاکستان موجودہ ریٹ کے حساب سے پاکستانیوں کو قیمت ادا کر دی جائے،
تو حکومت پاکستان کے پاس کیا چیز آ گئی؟ ٹنوں ہزاروں ٹنوں کے حساب سے سونا جمع ہو جائے گا، وہ اس کی طاقت بن جائے گی، روپیہ بھی تکڑا ہو جائے گا، پاکستانی کرنسی مضبوط ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جب قرض بھی لوٹانا ہے، سود کی قسط بھی دینی ہے، سونا دے کر جان چھڑائیں۔ لیکن موجودہ حکومت سے یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود اسی طریقے سے ہے نا، وہ اپنے تجوریوں دیکھیں، سونا گھر میں پڑا ہے، 5-5 کلو 10-10 کلو سونا لوگوں کے گھر پڑا ہے، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے، نہ ٹیکس دینا ہے، اور سونے کا ریٹ دن چگنی اوپر جا رہا ہے۔ اب 2,72,000 روپیہ فی تولے کی قیمت ہے جی، اور بھی اوپر جائے گا۔ غریبوں پر رحم کرو اور سٹیٹ کی ملکیت بنا دو، تو غریب آپ کو دعا دیں گے۔ جب سونا نہیں ہوگا، سٹیٹ کی ملکیت ہوگا، بیٹیاں کی شادی کیسے ہوگی؟ ایک بات، لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ عمران خان کر سکتا ہے۔ عمران خان کی جس طریقے سے پاکستانی عوام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا، اگر عمران خان وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ کام تو وہ گھنٹوں میں دنوں میں کر دے گا، اور رضاکارانہ طور پر لوگ سونا جمع کرائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کرتے ہیں، ڈینگی کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت پنجاب کے اندر خوفناک ڈینگی نے اپنے جناب جال پھیلا دیا ہے، اور بے شمار اموات ہو رہی ہیں، بے شمار لوگ جناب بیڈ پر موجود ہیں، وہ بخار میں مبتلا ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن پنجاب کی سی ایم صاحبہ وہ سو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر ڈینگی اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں۔ پورے پاکستان کے ڈی سی، اے سی، وہ سارے لوگ جناب، تحصیلدار، وہ سو کر، محکمہ تعلیم سو رہا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر سو رہا ہے، وہ بچے آج بھی ہاف نکر کے ساتھ، ہاف بازو کے ساتھ وہ سکول جا رہے ہیں، اسمبلیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اتنا ڈینگی پھیل چکا ہے جس کا تصور نہیں۔ ہسپتال بھر گئے ہیں نا، رپورٹ نہیں لکھتے ڈاکٹر، پوری رپورٹ نہیں لکھ رہے ہیں۔ جو رزلٹ آ رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل سے، رزلٹ آ رہے ہیں ڈینگی کے وائرس کے رزلٹ آ رہے ہیں، تو وہ تو خوفناک صورتحال ہے۔ اس لیے حکومت پنجاب سے میری درخواست ہے، کم از کم سپرے کرائیں ڈینگی کے خلاف دوبارہ جی، جیسے سابقہ حکومت عمران خان نے پورا زور لگا دیا تھا، اور پورا سول سوسائٹی کو بھی ساتھ شامل کر دیا تھا، اور ڈینگی کو ختم کر دیا تھا، اور لوگ بچ گئے تھے۔ زیادہ سردیاں جب آ گئی تھی تو یہ ڈینگی کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میری تمام دوستوں سے، پاکستانیوں سے درخواست ہے، برائے مہربانی میرے ویلاگ کو شیئر کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔